دیکھیں عمران خان سیاستدان نہیں ہے، وہ کھلاڑی ہے، ضدی آدمی ہے. نہیں، دھچکا تو مسلم لیگ نون ساری کو لگا ہے. ساری مسلم لیگ نون پریشان ہے جو رزلٹ آئے ہیں. رائے صاحب، آپ کا کس نقطے پہ عمران خان سے اختلاف ہوا؟ گجرانوالہ، سرگودا، فیصل آباد میں مسلم لیگ نون کو بالکل فارغ کر دیا گیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم، میں ہوں اورنگزیب ملک، اور آج ہماری خصوصی ٹرانسمیشن میں ہمارے ساتھ پاکستان کی سیاست کے سینئر ترین رہنما جناب راجہ ریاض صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ان سے ہم نے خصوصی ٹائم لیا ہے. راجہ صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ. جی بہت مہربانی بھائی. راجہ صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا، جو حکومت الیکشن کے بعد اب کولیبوریشن کی حکومت بن گئی ہے، کیا دیکھتے ہیں کہ یہ ٹنیور پورا کر سکے گی یا پھر پورا ٹنیور کرنے میں کوئی دشواری بھی پیش آئے گی؟ میں نہیں سمجھتا کہ ٹنیور پورا کرنے میں کسی قسم کی کوئی دشواری آئے گی، کیونکہ آصف علی زرداری صاحب بطور صدر پریزیڈنٹ ہاؤس میں بیٹھ چکے ہیں. شہباز شریف صاحب ماشاءاللہ بہت محنتی ہیں. پہلے بھی انہوں نے 16 مہینے ایک اتحادی حکومت چلائی ہے، اور اتحادیوں کو اپنے ساتھ رکھنے میں انہیں کافی تجربہ ہے. تو میاں شہباز شریف صاحب اور صدر آصف علی زرداری صاحب کے ہوتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ یہ حکومت اپنا ٹینیور پورا کرے گی، پاکستان کے مسائل کو ڈریس کرے گی. پاکستان کی جو معاشی مشکلات ہیں ان میں یقیناً انشاءاللہ تعالیٰ ان کو ڈریس کریں گے، ان میں کمی لائیں گے. اور خاص طور پہ جو مہنگائی ہے، بجلی کے بل ہیں، گیس کے بل ہیں، ان چیزوں پہ ورکنگ شروع ہو چکی ہے. میاں شہباز شریف صاحب بڑی تیزی کے ساتھ ان ساری چیزوں پہ میٹنگز لے رہے ہیں. تیزی کے ساتھ معاملات کو بہتر کرنے کے لیے تمام اقدامات ہونے شروع ہو گئے ہیں. تو انشاءاللہ جب چیزیں بہتری کی طرف جائیں گی تو پھر اتحادی بھی مطمئن ہوں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ حکومت اپنا ٹینیور پورا کرے گی. اور اس ٹینیور میں انشاءاللہ پاکستان بھی مضبوط ہوگا اور مسلم لیگ نون بھی مضبوط ہوگی. اچھا راجہ صاحب، یہ بتائیے گا کہ پہلے نواز شریف صاحب کو باہر سے بلایا گیا، کہہ رہے تھے منت سماج کر کے جو ہے وہ ان کو بلایا گیا. پھر انہوں نے مسلم لیگ نون کی ایک بھرپور کمپین چلائی، فیصل آباد میں بھی جلسہ کیا، باہر بھی جلسے کیے، اور اس کے بعد اچانک شہباز شریف صاحب کا نام وزیر اعظم صاحب کے لیے سامنے آ گیا. یہ ہوا کیا؟ جی انہوں نے پہلے الیکشن سے پہلے کہہ دیا تھا کہ اگر سادہ اکثریت نہ ملی تو میں وزیر اعظم نہیں بنوں گا، میں وہ حکومت نہیں لوں گا جس میں اتحادی حکومت ہو. تو کیونکہ سادہ اکثریت مسلم لیگ نون کو نہیں ملی تو اس کے بعد انہوں نے ہی فیصلہ کیا، کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ میں نے اگر سادہ اکثریت نہ ملی تو میں وزیر اعظم نہیں بنوں گا. لیکن پھر جب انہوں نے دیکھا کہ مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم سے اتحاد کر کے حکومت بنا سکتی ہے تو پھر انہوں نے خود ہی میاں شہباز شریف صاحب کا نام دیا اور انہیں کہا کہ آپ کینڈیڈیٹ بنیں، اور آپ کا تجربہ بھی ہے، اتحادی حکومت پہلے چلا بھی چکے ہیں، تو اب آپ آگے ہوں. اور انہی کے ہدایت پر میاں شہباز شریف صاحب جو ہیں انہوں نے وزیر اعظم کے لیے آئے، اور اللہ کے فضل سے وہ وزیر اعظم بن گئے. تو راجہ صاحب، کہیں نہ کہیں نواز شریف صاحب کو یہ دھچکا نہیں لگا ایک رزلٹ سے الیکشن کے؟ نہیں، دھچکا تو مسلم لیگ نون ساری کو لگا ہے. ساری مسلم لیگ نون پریشان ہے جو رزلٹ آئے ہیں، اور ایک پوری لائن میں گجرانوالہ، سرگودا، فیصل آباد میں مسلم لیگ نون کو بالکل فارغ کر دیا گیا ہے. تو یہ ایک لمحہ فکریہ تو ضرور ہے. دھچکا یقیناً ہمیں بھی لگا ہے، کارکنوں کو بھی لگا ہے، جو الیکشن لڑ رہے تھے انہیں بھی لگا ہے. اور میاں نواز شریف ان کی تو پارٹی ہے، انہوں نے بڑی محنت کر کے مسلم لیگ نون کو ایک پاکستان کی سب سے بڑی جماعت بنایا ہے. تو اب انہیں دھچکا یقیناً لگا ہوگا، انہیں یقیناً افسوس ہوا ہوگا، کیونکہ ہم تو سمجھ رہے تھے کہ انشاءاللہ تعالیٰ سادہ اکثریت ہماری ہر صورت آ رہی ہے اور ہم پنجاب میں سویپ کر رہے ہیں. لیکن رزلٹ جب آئے تو حیران کن رزلٹ تھے، اور ہمیں نہیں خیال تھا، میں آپ کو بالکل دل کی بات بتا رہا ہوں کہ ہم تو سمجھ رہے تھے کہ مسلم لیگ نون پنجاب میں سویپ کر رہی ہے. راجہ صاحب، ایک یہ بھی بات گشت ہے کہ یہ فارمولہ پہلے ہی الیکشن سے طے ہو چکا تھا کہ مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور باقی اتحادی جماعتیں جو ہے وہ الیکشن میں آئیں گی، الیکشن کے بعد یہ جیتیں گی، اور اس کے بعد آصف زرداری صاحب صدر ہوں گے اور شہباز شریف صاحب وزیر اعظم ہوں گے. کیا الیکشن سے پہلے یہ فارمولے کی بات گشت ہو رہی تھی؟ نہیں، میرے نہیں علم میں. ہم تو مسلم لیگ نون کو بڑی واضح اکثریت سے پنجاب میں جیتتا دیکھ رہے تھے.
ہمارے اپنے شہر میں ضلع میں ہم سمجھتے تھے کہ کسی سیٹ پہ ہمارا مقابلہ ہی نہیں ہے. ون سائیڈڈ نون لیگ کا ہمارے ضلع کا الیکشن ہے, 10 سیٹیں ہیں فیصل آباد کی قومی اسمبلی کی. تو اسی طرح باہر سے بھی یہ رپورٹیں آ رہی تھی کہ بڑی واضح اکثریت سے مسلم لیگ نون جیت رہی ہے. تو یہ ہمارے لیے تو حیران کن تھا اور دھچکا بھی لگا. یقیناً جو بات آپ کر رہے ہیں اس قسم کی کوئی خبر ہمارے پاس نہیں. اچھا رائے صاحب یہ بتائیے گا کہ رانا ثناء اللہ صاحب اچانک خاموش ہو گئے ہیں, کیا وہ اپنی ہار تسلیم کر گئے ہیں یا پارٹی نے ان کو سائڈ لائن کر دیا, کیا ہوا ہے ان کے ساتھ؟ نہیں, وہ ایکٹیو ہیں, اسلام آباد میں ہیں, تمام میٹنگز میں وہ بیٹھ رہے ہیں, کر رہے ہیں. پارٹی کے وہ پرانے پنجاب کے صدر ہیں, ابھی بھی صدر ہیں, اور پارٹی کے ساتھ ان کی بڑی وفاداری ہے. پارٹی ان کو اس چیز کو تسلیم کرتی ہے, اور ابھی تو 15 دن بھی نہیں حکومت بنے. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ رانا ثناء اللہ ضرور ایڈجسٹ ہوں گے اس حکومت میں, اور کسی نہ کسی جگہ پہ ان کی جو صلاحیت ہے یا جو ان کا تجربہ ہے پارٹی اس سے ضرور فائدہ اٹھائے گی. اچھا رائے صاحب, پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے بات کریں گے ابھی کہ ایک طرف تو عمران خان صاحب کو 31 سال کی سزا ہو چکی ہے 3-4 کیسز میں, اس کے بعد ابھی اور بھی ان کے کیسوں کی لمبی لائن ہے. سیاست میں ان کا کیا سینیریو دیکھ رہے ہیں, عمران خان کا مستقبل کیا ہے؟ آپ نے تو ان کی جماعت میں بھی رہے ہیں, بڑا قریب سے آپ نے ان سے اختلاف بھی کیا. دیکھیں, عمران خان سیاستدان نہیں ہے, وہ کھلاڑی ہے, ضدی آدمی ہے, اور اسے سیاست کا پتہ نہیں ہے. میں نہیں پاکستان کی سیاست میں اس کا آئندہ کوئی کردار دیکھ رہا. اس نے اپنے پاؤں پہ خود کلاڑی ماری ہے 9 مئی کو, اور اب الیکشن جیتنے کے بعد حالانکہ لوگوں نے اس کو ووٹ دیے, لیکن اس نے جو اب پھر خط لکھ دیا IMF کو, پاکستان کے ساتھ غداری کر دی ہے, پاکستان کو معاشی طور پہ پاکستان کو کمزور کرنے کی کوشش کی ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ اس کا پاکستانی سیاست میں کوئی آئندہ رول مجھے نہیں نظر آ رہا. رائے صاحب, آپ نے 3 بڑی جماعتیں جو ہے وہ دیکھی ہیں, مسلم لیگ نون میں ہیں, یعنی کہ 3 بڑے لیڈر دیکھے ہیں. ماضی میں دیکھے تو ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے ساتھ آپ نے کام کیا, اس کے بعد آپ نے عمران خان سے, نواز شریف صاحب کے, آصف زرداری صاحب, بینظیر بھٹو صاحب کے ساتھ کام کیا. کیا ڈیفرنس دیکھتے ہیں جماعتوں میں؟ اکثر تو ہمارے لوگ کہتے ہیں کہ تینوں جماعتوں میں ایک جیسا ہی کلچر ہے. نہیں, جو ہے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون میں بڑی کارکنوں کی عزت ہے. ہمارے جیسے جو کارکن ہیں یا الیکشن لڑنے والے لوگ ہیں ان کی بڑی عزت ہے. لیکن عمران خان تو بالکل ڈکٹیٹر ہے. وہ تو کسی کی بات نہ سنتا ہے, نہ کسی سے مشورہ کرتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ میں بس اس جو زمین ہے اس پہ اگر کوئی ایک عقل مند آدمی ہے تو وہ عمران خان سمجھتا ہے میں ہی ہوں, باقی سب بیوقوف ہیں. رائے صاحب, آپ کا کس نقطے پہ عمران خان سے اختلاف ہوا؟ میرا بزدار کو جب اس نے وزیر اعلیٰ لگایا تھا تو میرا وہاں سے اختلاف شروع ہوا تھا. میں نے کہا تھا کہ ہمارا اتنا بڑا صوبہ ہے, پنجاب پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے, سب سے بڑی آبادی ہے اور سب سے زیادہ ریونیو اکٹھا کرتا ہے, تو اس صوبے پہ ایک نالائق ترین آدمی کو آپ نے وزیر اعلیٰ لگایا ہے. یہ پارٹی کو بھی نقصان ہے, ہمارے صوبے کا بھی نقصان کر رہا ہے. انہوں نے بعد میں یہ تسلیم بھی کی ہے. وہ ساری دنیا تسلیم کرتی ہے, لیکن میں نے سب سے پہلے جو آواز اٹھائی تھی بزدار کے خلاف وہ میں نے اٹھائی تھی. تو بعد میں جہانگیر ترین صاحب کا بھی معاملہ آیا جی, تھا. میں نے ان کا بھی بھرپور ساتھ دیا تھا, اور وہ ایک شریف اور ایماندار آدمی ہیں. ان کے خلاف عمران خان نے جب سازش شروع کی پیرنی کے کہنے پہ, تو میں نے ان کا بھرپور ساتھ دیا تھا کیونکہ وہ ایک انتہائی شریف اور ایماندار آدمی ہیں. رائے صاحب, تحریک انصاف مائنس عمران خان اگر ہو, مطلب مائنس تو وہ ہو چکے ہیں, تحریک انصاف کا نام بھی مائنس ہو چکا ہے, تو مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں اس جماعت کا؟ اس جماعت کا مجھے تو کوئی مستقبل نظر نہیں آ رہا. یہ عمران خان اب اگلے الیکشن تک 81-82 سال کے ہوں گے, تو میرا خیال ان کی وہ پوزیشن نہیں ہوگی کہ وہ کسی پارٹی کی قیادت کر سکیں. یعنی کہ اس پورے ٹنیور اگر پورا یہ کرتی ہے گورنمنٹ تو واقعی ان کی ایج بھی زیادہ ہو جائے گی. جی, تو اگلے الیکشن میں آپ کہہ رہے ہیں کہ اتنے قابل نہیں ہوں گے؟ نہیں, اس قابل نہیں ہوں گے کہ وہ الیکشن میں یا کسی جماعت کی قیادت کر سکیں. رائے صاحب, جب اگلا الیکشن ہوگا کیا دیکھ رہے ہیں کہ پھر ایسی کولیبوریشن کی حکومتیں بنیں گی؟ یہ تو ابھی بہت دور ہے, اگلا الیکشن تو 5 سال کے بعد ہے. دیکھیں جس اس طرح وقت کی کیا جماعتوں کی ابھی ریلیشن شپ چل نہیں, رہا ہے. یہ کہنا کہ بلز وقت ہے, بہت ابھی ٹائم پڑا ہے. اس وقت جو حالات ہوں گے, جو اس وقت کوئی 2 مہینے 4 مہینے پہلے کوئی چیز کہی جا سکتی ہے, 5 سال پہلے تو یہ کہنا مشکل ہے.
राय साहब क्लोजिंग की तरफ जाएंगे, ये बताइएगा कभी बिलावल भुट्टो को भी वज़ीर आज़म बनता हुआ देख रहे हैं? जी, जिस तरह बिलावल भुट्टो मेहनत कर रहे हैं, जिस तरह वो अपनी पार्टी को ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं और उन्होंने बड़ी अच्छी इंतखाबी मुहिम भी चलाई है, अगर इसी तरह वो मेहनत करते रहे, अभी उनकी बड़ी उम्र है, बड़ा उनके पास टाइम है, तो हो सकता है हर चीज़ मुमकिन है। लेकिन बिलावल भुट्टो का वज़ीर आज़म का कभी ना कभी अगर वो मेहनत करे तो ज़रूर चांस बनेगा। बहुत बहुत शुक्रिया जी। पाकिस्तान की सियासत का सीनियर तरीन नाम जनाब राजा रियाज साहब हमारे साथ मौजूद थे और उनसे तफसीली सियासी गुफ्तगू हुई, और इसके साथ साथ उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान के साथ उनके कैसे इख्तलाफात हुए और उसके उनका फ्यूचर क्या है, इसके ऊपर भी आपने उनका तजिया सुना है। तो अभी तक के लिए हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।